اب آپ کو براہ راست سے چلتے ہیں امام بارگاہ مائی سرداراں بی بی غازی روڈ میں 8ویں محرم کی مناسبت سے مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا۔ علامہ اسد جوہری مصائب اہل بیت بیان کر رہے ہیں۔ خدا کے رونے میں شرم نہ کرنا، نبی محمد کی شرح ہے۔ میرا مولا اکیلا ہوا، حسین کے سوار ہونے کی شان جانتے ہو؟ جب بھی میرا مولا ذوالجناح پر سوار ہونا چاہتا تھا اس شان سے سوار ہوتے تھے کہ علی اکبر نجام فرس تھامتے تھے، ابو الفضل عباس گھوڑے کی رکاب تھامتے تھے۔ ایک مرتبہ مکہ پہ نگاہ پڑی تو حسین کا دل بھر آیا، سنو کے رونے والے حسین کے کہنے لگے اینا اینا علی اکبر، اینا اینا علی اکبر، اینا اینا قاسم بن حسین، اینا اینا ابو الفضل عباس۔ عباس کا نام آیا، ساحل پر پڑے کسی لاشے میں حرکت پیدا ہوئی، آواز دی ہے کوئی، ابھی سب زیادت کریں گے نا، آواز دی ہے کوئی میری سواری کا لانے والا؟ میرے مولا نے دو مرتبہ کہا ہے کوئی میری سواری کا لانے والا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی آستینوں کا الٹتی ہوئی باہر آئی اور کہا بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کرو کہ فاطمہ زہرا کے حق کو ادا کر رہے ہو، بیوی اپنے رومال میں آپ کے آنسوؤں کو رکھے۔ زینب کو خدا حافظ کیا، زینب کو خدا حافظ کیا، ذوالجناح پہ بلند ہوئے۔ ذوالجناح کو ایڑ لگانی چاہیے، ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ آپ بھی یقیناً تھکے ہوئے ہوں گے، مجلسیں سن رہے ہیں، لیکن میرے مولا کی کیفیت جانتے ہو؟ حسین کا دل ٹوٹا ہوا ہے، حسین کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ ذوالجناح کی گردن میں پانی ڈال کے کہنے لگے ذوالجناح اکبر نے ساتھ چھوڑ دیا، عباس نے ساتھ چھوڑ دیا، قاسم چلے گئے اور محمد چلے گئے، ذوالجناح کیا آخری وقت میں تم بھی میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے؟ ذوالجناح گردن ڈالے کھڑا ہے، ذوالجناح گردن ڈالے کھڑا ہے۔ اتنے میں حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا چھوٹی بچی ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے ذوالجناح میرے بابا کو میدان میں ڈالے گا۔ خدا آپ کی فرصت کو قبول فرمائے۔ بیٹیوں والا سننا، حسین ذوالجناح سے اترے، سکینہ کو پیار کیا، کہا بیٹی مجھے جانے دو، کہا نہیں بابا اگر آپ چلے گئے تو میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ دعینی سکینہ، مقصد جو سنو گے، دعینی سکینہ لعلی آتیک بالماء، سکینہ مجھے چھوڑو شاید میں تمہارے لیے پانی لے کے آؤں۔ بچی رو کے کہنے لگی بابا چچا عباس بھی تو یہی کہتے گئے تھے نا، نہ جاؤ بابا نہ جاؤ۔ کہا بیٹی اللہ نے میرے مقدر میں شہادت لکھی ہے، تیرے مقدر میں یتیمی لکھی ہے۔ بچی نے سنا کہ میرے مقدر میں یتیمی ہے، چھوٹی بچی ہے، کہنے بابا یہ یتیمی کیا ہوتی ہے؟ کہا بیٹی جس کا باپ مر جائے اسے تماشے لگائے جاتے ہیں، اس سے گوشوارے نوچے جاتے ہیں، وہ یتیم ہو جاتی ہے۔ تو بچی گھبرا کے کہنے لگی بابا مجھے نجف کا راستہ بتلا دو۔ کہا بیٹی نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا دادا کے سینے پہ جا کے سونا۔ شرم نہ کرنا، ماتم کرنا۔ سکینہ کو دلاسا دیا، ذوالجناح پہ بلند ہوا میرا حسین، سنتے ہو نا میدان میں آئے اور یہ کہتے تلوار پھینکی اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو۔ ایک جملہ بنتا تھا، ایک جملہ بنتا تھا، جس کا جوان بیٹا مارا گیا اس کی جنگ دیکھو، جس کا جوان بھائی مارا گیا اس کی جنگ دیکھو۔ لڑتے لڑتے ساحل پہ قریب آئے، عباس کے لاشے پہ نگاہ پڑی، رکابوں پر زور دے کر بلند ہوئے اور کہا بھائی بوڑھے بھائی کی جنگ نہیں دیکھی؟ یہ وہ وقت تھا جب فوجیں دور دور بھاگ گئی اور اب میدان میں تنہا حسین کھڑے ہیں۔ رونے والے پتہ فضا میں آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، حسین یہ جنگ کا ہنگام نہیں ہے، حسین واپس آ جاؤ۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ تلوار کو نیام میں رکھا، سر کو جھکا کر ذوالجناح
سر زخمی 1900 ہے زخم تلے چاک چاک پر 1900 ہے زخم تلے چاک چاک پر حسین سر سے پاؤں تک زخمی ایک مرتبہ حسین نے زلجنا کی قدم میں باہیں ڈالی اور زلجنا کے کان میں چونکا کہا سنو گے کہا زلجنا دیکھ میرا اکبر کہاں ہے وہی مجھے زمین پر اتار دے حسین زمین پر آئے اپنا امامہ اتارا زلجنا کی زمین پہ رکھا تلوار نکالی زلجنا کی قدم میں حمایت کی اشارہ کیا خیمہ گاہ کی طرف زلجنا چلا خیمہ گاہ کی طرف جب زلجنا خیمے کے قریب پہنچا تو چھوٹی بچی پانی کا انتظار کر رہی تھی جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سکینہ کے کانوں میں آئی تو کہنے لگی بچوں آ جاؤ میرا بابا آ گیا اتنے میں فوج یزید میں شادیانے بجنے لگے زینب گھبرائی ہوئی سجاد کے پاس آئی کہا